بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کو دین فطرت پہ، اور دین فطرت اللہ نے کس کو کہا؟ اسلام پہ، اس پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہر آنے والی جو روح ہے وہ ہوتی مسلمان ہے، لیکن ماحول اور اپنے حالات کی وجہ سے کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس طرح ہر وہ شخص جو ہے جو حاکم بنتا ہے، کوئی ایک زمانہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں وہ بھی عوام ہوتا ہے، لیکن وہ چار چیزیں جو ہیں وہ جب بھول جاتا ہے تو پھر یہی عوام جب حاکم بنتی ہے تو یہ ظالم بھی ہوتی ہے، اور پھر عوام کی مظلومیت کو پہچان بھی نہیں پاتی۔ جب ہمارے ہاں بہت ہی زوال تھا اور عباسی خاندان تھا اور منصور خلیفہ تھا، تو اس نے کہا کہ اگر مجھے چار چیزیں مل جائیں تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ مجھے وہ قاضی ملے جو انصاف شناس ہو، انصاف کو پہچانتا ہو، مجھے وہ پولیس والا مل جائیں، مجھے وہ لوگ مل جائیں جو انصاف شناس ہوں اور وہ حاکمیت قانون کی لاگو کر سکے۔ تیسرا، جو عشر اور ٹیکس کو اکٹھا کر سکے اور وہ بھی شناس کیا کر سکے؟ انصاف کو۔ اور چوتھی چیز کہنے سے پہلے اس نے اپنی انگلی کو اپنے دانت میں رکھا اور چبایا اور کہا چوتھی چیز ہے امیر المومنین، جو آپ کا حاکم ہو، لیکن اس کی بھی خوبی یہ ہے کہ وہ انصاف کو پہچاننے والا ہو۔ خواتین حضرات، جب ہمارے حاکم انصاف نہیں دے سکتے تو اس سے صرف ایک ہی مراد ہے کہ جب وہ عوام تھے تو شاید انصاف پسند تھے یا انصاف شناس تھے، لیکن جب حاکم بنے تو ان چاروں انسٹیٹیوشنز میں سے کوئی بھی ایک ادارہ ایسا نہ رہا جو کہ انصاف کو پہچان سکتا۔ جب تک انصاف کی پہچان حکومت میں، حکومت کرنے والوں میں نہیں ہوگی، تب تک وہ نیچے نہیں اترے گی، اور جب وہ نیچے نہیں اترے گی تو پھر لوگ جو حاکم ہوں گے ان کے لیے بہت بہت بڑی بڑی جھولیاں جو ہیں وہ اٹھیں گی، اور وہ دعاؤں سے بھری ہوئی جھولیاں ہرگز نہیں ہوں گی۔ ہم اپنے کالر سے بات کرتے ہیں، جھنگ سے عاصم ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، ایسا ہے کہ نا جنگ صدر سے بول رہا ہوں۔ جی 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 فرمائیے۔ رشتے کے بارے میں سر پوچھنا کہ نا میری بہن ہے سلمہ اور میری ماں جی کا نام ہے شریفہ۔ اچھا سر مطلب کہ نا ہم جس کو بھی رشتے والے کو کہتے ہیں نا تو مطلب کہ بیک ان کا کوئی رسپانس نہیں آتا ہے، مطلب کہ کوئی جواب نہیں آتا، نہ ہاں میں آتا ہے نہ کوئی نہ میں آتا ہے، مطلب کہ وہ کوئی جواب دیتے ہی نہیں ہے۔ یہ آج سے نہیں، پتہ نہیں سر، یہ 6-7 سال ہو گئے ہیں، 8 اللہ سال خیر ہو کرے گئے گا نا یار، کوئی بات نہیں، 6-7 سال کوئی بڑی بات نہیں، آنے والے 6-7 سال بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی چیز نہ ہو رہی ہو نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز انکیوبیشن میں ہے، خدا اپنے فیصلے کو ابھی اتارے گا، اس لیے اس میں نا امیدی جو ہے نا، یقین کرو وہ کفر سے بھی اگلی حد ہے۔ بالکل نا امید نہیں ہونا، اللہ اچھا اور آسان رشتہ بھیجے گا۔ اپنی بہن سے کہنا کہ وہ یہ 3 چیزیں پڑھے، ایک پڑھے یا ولی یا والی، ضرور پڑھے یہ، اور دوسری چیز سلمہ پڑھے یا سلام یا لا، اور تیسری چیز سلمہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں پڑھتی رہے گی، یقین کرو، آئی اشور یو انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ بچی جو ہے اگلے سال جو ہے وہ اپنے گھر میں ہوگی انشاءاللہ۔ مسز اشرف ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم مسز اشرف۔ وعلیکم السلام قطب بھائی، میں شائستہ بات کر رہی ہوں مسز اشرف مظفر آباد سے۔ جی جی فرمائیے، حکم فرمائیے۔ میں نے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے، میں ہر وقت بے چین رہتی ہوں۔ ایک نعمت دیکھتی ہوں، دوسری کی خواہش ہے، تیسری کی خواہش ہے، اور دوسرا میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن میرا شک نہیں جاتا۔ پہلی بات تو یہ فرمائیں کہ ایبٹ آباد میں موسم اچھا ہے؟ جی میں مظفر آباد میں ہوں۔ مظفر آباد میں موسم اچھا ہے؟ بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، بہت سردی ہو رہی ہے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ جس خوبی سے اور جس خوبصورتی سے تم نے اپنے نفس کو کھول کے رکھا ہے، مجھے امام زین العابدین یاد آئے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو سینے سے نکالے، اس کو ایک طاق میں، ایک برتن میں رکھ دے اور بازار میں رکھ دے، اور بازار میں آنے والے لوگ اس کو دیکھیں اور آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، یقین کرو میں امام الزین العابدین کی بات کو سمجھتے ہوئے یہ تقوی کی ایک حالت سمجھتا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو کنڈیم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسانیاں دے۔ تم نے بہت ہی خوبصورت بات کی، میرے دل سے تمہارے لیے دعا ہے کہ اتنی آسانی سے تم نے اپنے نفس کو یوں کھول کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تمہیں خوشیاں دے اور تمہیں آباد رکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت ہر وقت کرو، اور دوسری چیز آیت کریمہ ضرور پڑھا کرو، اور تیسری چیز سورہ اخلاص پڑھا کرو۔
تینوں چیزیں شائستہ پڑھتی رہو, یقین کرو اللہ بہت آسانی دے گا. یہ ایمبیشن تمہارے اندر جو ہے یہ تم نے اچھی بات کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب بیلنس کرے گا تو تم حیران ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت کیسے اترے گی. اور یہ جو شک ہے یہ بھی جائے گا, لیکن تینوں تسبیحوں میں سے کوئی ایک دن اور ایک وقت ایسا نہ ہو جب یہ آپ نہ پڑھ رہی ہوں. ہماری کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمل بول رہی ہیں؟ ہاں جی نمل بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بہن کے لیے پوچھنا تھا سر. جی تھوڑا سا اونچا بولنا میرا بیٹا. جی سر میں اپنی بہن کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی. فرمائیے. جن کا نام طاہرہ ہے سر, تو ان کی شادی کے لیے کہ بڑی مسئلہ ہے, 25 ایئرز ان کی ایج ہو گئی, ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا, کچھ بھی نہیں, ان کے لیے بڑی پریشان ہے ہم لوگ. اچھا میری پیاری بہن, 25 سال ایسی کوئی عمر نہیں ہے جس میں کہ پریشانی شروع ہو جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ طاہرہ کو صرف ایک چیز سے آپ نے بچانا ہے اور اس کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. دو چیزیں بلکہ میں اجازت ہے. ایک تو اسے فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے اور اپنے گھر میں ہو تو وہ شکر گزاری سیکھے. پہلی بات تو یہ تم نے سمجھانی ہے اس کو. اور دوسری جس چیز سے اس کو ایڈوائز کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھے, وہ ڈپریشن ہے جس میں وہ جانے کی کیا کہنا چاہیے ابیلٹی رکھتی ہے. یہ دو چیزیں اس کو مشورہ دینا ہے, اللہ اس پہ آسانی کرے گا. اس کو کہنا یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ ضرور پڑھے. دوسری چیز اپنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے آئندہ کی حفاظت کے لیے پڑھے یا ولی یا نصیر. اور تیسری چیز پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہر وقت پڑھا کرے. اور اس بات کو جب پڑھ رہی ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ نے سورہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کہا کہ عائشہ میں تمہیں ایسا اللہ کا نام نہ بتاؤں جس سے اللہ سب کچھ قبول کر لیتا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے بتائیے. کہا نہیں بتاتا. اس کے بعد رسول پاک چلے گئے. اب ماں بھی ہماری سیدہ عائشہ ہیں. آپ نے وضو کیا, جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز میں رو رو کے اللہ کو کہنے لگی یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم, میرے جو گناہ تو نے دیکھے اور جو نہ دیکھے ان کو معاف فرما. اللہ کے رسول جب میری ماں عائشہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور پیچھے دیکھا تو مسکرا رہے تھے. کہا اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو غصہ تھا کہ آپ نے نام نہیں اللہ کے بتائے. کہا عائشہ میں تجھے یہی 2 نام بتانا چاہتا تھا, رحمان اور رحیم. جب ان کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے تو میری ماں سیدہ کہتی ہیں کہ اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے. اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا نام بتائیے گا. سر میں علی رضا بات کر رہا ہوں. جی بیٹے. سر میرے والد کا نام محمد اکرم ہے. جی. اور میری والدہ کا نام بلقیس اختر ہے. اچھا. سر میں سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں. کس کا؟ سی اے کا. جی. اچھا. اور سر میرا پرابلم یہ ہے کہ میں 4 یا 5 پیپر دیتا ہوں ہر دفعہ, لیکن میرا صرف 1 یا 2 پیپر پاس ہوتے ہیں, کبھی کوئی بھی پیپر پاس نہیں ہوتا. تو اس کی تمہارے خیال میں علی رضا کیا وجہ ہے؟ کوئی جادو ٹونا ہوا ہے؟ سر ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے, کیونکہ ہماری فائنینشیل پوزیشن بھی بہت نا جیسے بہت جکڑی ہوئی ہے. یار اللہ کے ولی, کتنی عمر کتنی ہے تمہاری علی رضا؟ سر میرے 21. 21 سال کی عمر کا نوجوان مسلمان پاکستانی اگر یہ سمجھتا ہے کہ سی اے اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو جکڑا ہوا ہے, تو میں پھر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے ولی تجھے نہیں پتا کہ تیرا کتاب تیرے سامنے اور تیرا دل نہیں کر رہا ہوتا پڑھنے کو. تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کتاب سامنے اور تو سوچتا کچھ اور رہتا ہے. تجھے اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہے کہ تیرا پچھلا ایکڈیمکل کیریئر جو ہے وہ بھی اتنا سپیریئر نہیں ہے. تو نے ساری چیزوں کے اوپر سفید چادر ڈال دی اور کسی اور شخص کو پکڑ لیا کہ جناب یہ کسی نے ہمیں باندھا ہوا ہے. بھائی تمہارے لیے وظیفہ جو ہے نا اس کا نام ہے پڑھائی, کتاب, یہ پڑھو. اگر سی اے نہیں ہوتا تو چھوڑ دو, تمہارے اندر پرسسٹنس نہیں ہے, اس کو پاس کرنا مشکل ہے تمہارے لیے. اے سی سی کی طرف چلے جاؤ, اے سی سی اے کی طرف. اگر نہیں تو میری ہائی ریکمنڈیشن تمہیں علی رضا ہوگی کہ تم ایم بی اے کرتے, یہ زیادہ بہتر ہوتا. اور ایم بی اے تم ایچ آر میں کرتے کیونکہ تمہاری پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہے, تم یاری دوستی میں بہت اعلیٰ ہو, تعلیم میں نہ تھوڑے سے کمزور ہو. اس لیے میری سجیشن ایم بی اے کی ہے اور ایچ آر کے اندر کرنے کی ہے. سی اے تیرے بس کا کام نہیں ہے, اور جادو ٹونے پہ خدا کا واسطہ کوئی بھروسہ نہ کرنا. روبینہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم روبینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے پتر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر میری بیٹی. حکم؟ میں حکم تو نہیں, بس ریکویسٹ ہے میری. ایک تو میرے گھر میں تھوڑی سی رزق کی کمی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ رزق کی کمی ہے؟ جی تھوڑے تنگ سے حالات رہتے ہیں, اور میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں, اس کے اچھے پڑھے لکھیں, تو
کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ رزق اس میں بات کو نا برکت دے دے، روبینہ وسعت والا رزق دے۔ دیکھو کیونکہ میری اور بھی بہت سی بہنیں آپ کی طرح سن رہی ہیں، میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ تم سے میں عمر میں بڑا ہوں، تمہیں ایک باپ اور بھائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں۔ بات کو مثبت کہتے ہیں، رزق ہے خدا کا ذمہ۔ اگر تم اس بات کو یوں سوچو کہ میرے رزق کو اللہ اور کشادہ کر دے تو خدا بھی کتنا خوش ہوتا کہ روبینہ میرے دیے ہوئے میں کتنی شکر گزار ہے اور میری شکر گزاری میں مجھ سے اور مانگ رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں شکر گزار کو اور دیتا ہوں۔ اس کے لیے پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری چیز پڑھتے ہیں اس کے لیے سورہ اخلاص، اور تیسری چیز اس کے لیے پڑھتے ہیں یا ولی یا نصیر۔ یقین کرو کہ یہ تینوں چیزیں پڑھو اور اپنے لہجے کو نرم کر لو تو خدا تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سوائے رحم کے اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ اس پہ ضرور انشاءاللہ کس دن بات کروں گا۔ قاری صاحب ہیں وہاڑی سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ قاری صاحب آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اب مجھے حکم فرمائیے۔ سر میرا ایک بچہ ہے محمد عثمان اس کا نام ہے، جی جی، شادی نہیں ہو رہی، بڑا پریشانی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی عثمان کی شادی؟ 2-3 جگہ پر کوشش بھی کی ہے، اب BS ایگریکلچر وہ کر رہا ہے جی۔ اچھا قاری صاحب، پہلے تو میں اپنی عقل اور دانش سے بات کہہ رہا ہوں کہ عثمان کی شادی کی یقین کیجئے قاری صاحب آپ کو فکر کی ضرورت انشاءاللہ پیش آئے گی ہی نہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ایج میں جانے دیں۔ یہ جب 30s کے قریب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رونق لگائے گا۔ یہ ایمبیشس بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہوئی، یہ بچہ بہت اچھا ہے تو یہ شاید باہر جانا چاہے۔ جب یہ باہر جانا چاہے گا تو اس کو ضرور جانے دیجیے گا، کیونکہ یہ باہر جائے گا، باہر کا ہوئے گا نہیں، یہ باہر رہے گا، کمائے گا اور واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کو بھی کہیے گا اور خود بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف یہیں تک اس کو پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص کو پورا پڑھنا ہے، اور تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا نام ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ قاری صاحب ان 3 چیزوں کو خود بھی پڑھیے اور بیٹے سے بھی کہیے، اور یقین کیجئے میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، بیٹے کی فکر نہ کرنا، بہت اچھا، عثمان سے زیادہ اچھا خوبصورت اور کیا نام ہوتا ہے۔ خواتین حضرات ایک وقفے پہ جاتے ہیں، اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کراؤں گا میں سیکنڈری اسکول کے ایک نائب قاصد تھے، احسان الہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے۔ 2010 کا ان کا ایک مقدمہ ہے کہ بیمار ہو گئے، بیماری کا سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ جب صحت مند ہو کے واپس آئے تو اگلوں نے سفید جھنڈی دکھا دی کہ جناب اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خواتین حضرات یہ غریب لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہاں جائے؟ میں ان سے بھی بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کوئی حکومت کا معتبر انسان جو ہے وہ بھی اس موضوع پہ اپنی رائے دے سکے، اور اگر اس کی کوئی بھی مدد حکومت کے سیکٹر میں یا سیکنڈری اسکول میں اس کی بات سن رہا ہو تو اس کے ساتھ کم از کم انصاف کی بات ضرور پہنچے۔ ہم سما سے اور کتب آن لائن سے اپنا حق اور فرض پورا کریں گے، آپ دیکھنے والے جو ہیں اپنا حق اور فرض پورا کیجیے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات جس نے ماننی ہونا بات، اس کے لیے دلیل بہت بڑی چاہیے نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت امام شافعی جو ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ مجھے اللہ کی دلیل دیجئے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے بحث کرنے کا، لیکن جس نے اللہ کو ماننا ہو نا، اس کے لیے شہتوت جو کھانے والا ہوتا ہے، اس کا ایک پتا ہی کافی ہے، کیونکہ اس پتے کو جب وہ کیڑا کھاتا ہے جو ریشم پیدا کرتا ہے تو اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ ریشم نکالتا ہے، جب اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس کے جسم سے شہد نکلتا ہے، اور جب اس شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتا ہے تو اس کے جسم سے مشک کی خوشبو جو ہے وہ نکلتی ہے۔ جس نے ماننا ہو مانتے۔ خواتین حضرات جب آپ نہ ماننے والوں میں سے ہوں تو پھر ان اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کے مقدمات کو جانتا ہوں جنہوں نے فرسٹریٹ ہو کے زندگی میں یا بہت برا کام کر لیا، یا پھر وہ خبریں جن کو کہ پھر ہم کور کرتے ہیں اور مارننگ
شوز میں لے کر آتے ہیں کہ یہ ظلم دیکھیے کیا ہے. اس ظلم کو, اس آگ کو لگنے سے پہلے اگر بجھا دیا جاتا تو کتنا ہی خوبصورت ہوتا. میرے ساتھ احسان الہی صاحب کا فیملی ہے جو کہ کھاریاں سے تشریف لائے, اور جب یہ تشریف لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آج یہاں پہ آنے کے لیے بھی لوگوں سے ادھار مانگ کر آئے ہیں. ادھار دینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ان کی بیوی نسیم ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی انتہائی خوبصورت پیاری سی ایک بیٹی مریم بھی ہمارے ساتھ ہیں. یقین کیجئے کہ ساری گفتگو جو آج ہم یہاں کریں گے یہ نہ بیوی نہ بیٹی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن مجبوری یہ ہے کہ اپنا حق مانگنے کے لیے انسان کہاں کہاں ٹکروں کو مارے. احسان الہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احسان, آپ اپنی زبان میں بتائیے کہ آپ کہاں ملازم تھے؟ سیکنڈری بورڈ لاہور میں. جی یہاں پہ ملازم تھے, بحثیت ہے نائب کا سطح. جی تو کیا مقدمہ کیا ہوا, کیا ہو گیا, کیوں چھوڑ دیا؟ میں 2010 میں چھٹی گیا تھا. جی کس وجہ سے؟ عید تھی. جی عید کی چھٹی عید پہ چھٹی گیا تھا, گاؤں جا کے میں بیمار ہو گیا تھا. جی کیا ہوا تھا؟ ہیپاٹائٹس ہو گیا تھا مجھے. ہیپاٹائٹس ہوا تھا؟ اے بی یا سی؟ کیا سی سر. سی, ہیپاٹائٹس سی, یہ سنجیدہ بیماری ہے. جی بالکل ٹھیک. تو وہ میں ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. میں نے ہاسپٹل دفتر فون کیا کہ جی میں بیمار ہوں, تو جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا. ٹھیک. جب اطلاع کس کو دیا آپ نے؟ یہ ہمارے دفتر میں ایک کلرک ہیں جی, اس کو بتا دیا. ٹھیک. جی تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بتا دوں گا. ٹھیک. تو جب میں اسپتال سے فارغ ہوا تو یہاں کتنے عرصے میں ہسپتال میں فارغ ہو گئے؟ جی میں تقریباً 1.5 ماہ رہا ہوں. جی 1.5 ماہ ہسپتال میں رہے, اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جب میں آیا ہوں دفتر 1.5 ماہ کے بعد آئے؟ جی 1.5 ماہ کے بعد آیا ہوں. جی انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کو تو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. 1.5 ماہ میں؟ جی 1.5 ماہ میں. 1.5 ماہ میں کیسے ہو سکتا ہے سر؟ وہ کہتے ہیں جی لیٹر بھیجیں آپ کو. 3 لیٹر ہر ہفتے ایک لیٹر بھیجے. جی یہ مجھے لیٹر نہیں ہو ملے سکتا, کیونکہ میں تو ملنے کی بات ہی نہیں ہے یار. حکومت کا بھی کوئی قانون ہے نا, 1.5 مہینے میں 3 لیٹر نہیں بھیجے جا سکتے. سر وہ انہوں نے کہا جی ہم نے بھیجے. اچھا, اور آپ نے نہیں ریسیو کیے؟ جی میں تو گھر پہ تھا ہی نہیں. جی میں تو ہاسپٹل میں تھا. ٹھیک. تو جب میں یہاں آیا مجھے کہتے ہیں جی چیئرمین صاحب سے اپیل کریں. میں نے ان سے اپیل کی. چیئرمین کون تھے آپ کے؟ جی چیئرمین تھے جی اکرم کشمیری صاحب تھے. اچھا. اس وقت انہوں نے مجھے کہا جی آپ چلے جائیں, آپ کو لیٹر بتا دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا لیٹر جو ہے یہ مسترد کر دی گئی ہے. چیئرمین صاحب نے. جی ایک منٹ ٹھہرنا, زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کروں. السلام علیکم زعیم بھائی. جی حضور خیریت سے؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہم آمین. حضرت ایک بڑا ہی سادہ سا مقدمہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہمارے پاس شخص ہے جس کا نام احسان الہی ہے. یہ سیکنڈری اسکول میں سیکنڈری ایجوکیشن میں یہ کام کرتا تھا, اور یہ 1.5 ماہ کے لیے ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ رہا, اور ہسپتال کے کاغذ اس کے پاس موجود ہیں. لیکن جب یہ واپس گیا سیکنڈری ایجوکیشن اپنی نوکری پہ, تو کہا کہ تمہیں 3 نوٹسز بھجوا چکے ہیں اور اب تم چھٹی اور فارغ ہو. اور سب سے میں کیا کہوں, سب سے جو اہم بات ہے جو کہ ہم نوٹ نہیں کر رہے شاید, وہ یہ کہ یہ اسپیشل آدمی ہے, اس کا ایک بازو نہیں ہے, اس کے لیے تو خاص کنسیڈریشن ہونی چاہیے تھی. کیا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اب یہ بھی؟ ہاں دیکھیں نا, بڑی انفارچونیٹ بات ہے, یہ بڑی بری بات ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سکولز میں ہے کہ یہ کالج سائڈ پہ؟ یہ سیکنڈری ایجوکیشن سکولز بورڈ میں, بورڈ آف ریونیو, بورڈ آف ایجوکیشن لاہور بورڈ میں ہی ہے. جی لاہور بورڈ میں. لاہور بورڈ میں. جی اچھا, میں صرف یہ کرتا ہوں جی کہ ایک تو یہ بڑی ہی ان ایتھیکل بات ہے, ویری ویری انفارچونیٹ. میں بالکل 1.5 ماہ میں 3 نوٹسز نہیں دیے جا سکتے. نوٹسز دینے کا پیریڈ جو ہے وہ ہر 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے, اور 3 نوٹسز دیے جانے چاہیے تھے, اور 1 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد نہیں ہو سکتا. یہ بالکل غلط, یہ بالکل غلط کیا گیا. اگر کیا گیا تو شاہ جی ایک بڑے ہی ادب سے ایک اور گزارش کر رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے آج آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کی بات سن رہا ہے, یہ پرائم منسٹر سے بھی مل چکا ہے, یہ سی ایم سے بھی درخواست کر چکا ہے, یہ حمزہ شہباز سے بھی بات کر چکا ہے. سب کی تصویریں اس کے پاس موجود ہیں, کاغذ اس کے پاس موجود ہیں, اور یقین کریے کہ اس کی یہ آخری امید ہے جس کے ساتھ یہ آج یہاں پر آیا ہے, اور صرف خدا واسطے یہ مدد چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے کہ یہ بڑی کوئی قیامت انہوں نے اٹھا دی ہے. ہوتا ہے اگر آدمی بیمار ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا رائٹ ہے, اور 3 نوٹسز 1 مہینے بعد ہوتے ہیں. 1.5 مہینے میں 3 نوٹسز نہیں دیے جا سکتے. شاہ جی ایک لمحہ دیجیے گا, رانا مشہود ہمارے ساتھ ہیں, میں ان سے بھی بات کروں. رانا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب میں کتب آن لائن سے بلال کتب بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس اس وقت ایک دوست موجود ہے جن کا نام احسان الہی ہے. سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ میں یہ ملازم تھے, اور 2010 میں ان کو ہائپرٹائٹس ہو گیا. 1.5 مہینے کی چھٹی کے بعد جب یہ واپس گئے
تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو تینوں نوٹسز 1.5 مہینے میں سرو کر دیے گئے ہیں, اب آپ فارغ ہیں. انہوں نے چیئرمین کو, سی ایم کو, حمزہ کو, سب کو اپیلیں کر چکے ہیں, لیکن ان کی کہیں سنائی نہیں ہوئی. آج یہ جب گھاریاں سے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جانے کا واپس کرایہ بھی نہیں ہے, مجھے یہ حکم فرمائیے. یہ حضرت کہہ رہے کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں. اتنی فرسٹریشن سے, اور یہ آدمی جو ہے یہ اسپیشل ہے, اس کا ایک بازو نہیں ہے, اس کے لیے خاص کنسیڈریشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب صاحب آپ کے پروگرام کو میں بڑے شوق دیکھتا ہوں, اور ایک دفعہ جب آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, اور اس طرح کے پڑھے لکھے جو علماء اکرام ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے. دوسری جو ان کی بات ہے, میرے نوٹس میں اس وقت ان کا کیس نہیں ہے. یہ صبح مجھے بالکل, میں ان کو ابھی آپ کے پروگرام میں بلکہ مجھے ان کا نمبر مل جائے, میں ان سے رابطہ کر کے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ان سے کسی کی دشمنی تو نہیں ہوگی. محکمہ جو ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ ایز پر رولز اور پروسیجرز, کوئی اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو میں اس کو دیکھ کے ان کی جتنی جو قانونی طور پر ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ میں صبح ہی کرا کے ان کا مسئلہ حل کروں. یہ رانا صاحب, یہ جو آدمی ہے نا کیونکہ اسپیشل ہے, تو اس کے لیے تو میرے خیال میں ایک خاص رحم کی بات ہے کہ اگر حد سے آگے بھی جانا پڑے تو خدا کی خوشنودی کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جہاں آپ کو ابھی ان کا نمبر جو ہے وہ ٹیلی فون والا بھی دے دیں گے, اور جو ان کے قوائف ہیں وہ بھی پہنچا دیں گے. میری ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ ان کی مدد جو ہے وہ ضرور فرمائیے. میں نہیں چاہتا خدا کی قسم کہ اس ملک میں 2 بیٹیوں والا باپ جو ہے وہ کسی دریا میں چھلانگ مارے یا کسی ٹرین کے آگے آئے. میں بہت ممنون ہوں شاہ صاحب آپ کا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مشہور صاحب سے؟ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں جی, میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملا ہوں رائے ونڈ میں جی, میاں شہباز شریف صاحب سے یہ نانٹی شرح میں ملا ہوں, میں حمزہ صاحب سے ملا ہوں, ذوالفقار کھوسا صاحب سے ملا ہوں, یہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب سے ملا ہوں, میں سب سے ملا ہوں جی, سب کو میں نے اپنے کاغذ دیے. یہ مجھ کو نا یہ صبح ہی کاغذ دیں. اور کتب صاحب میں ایک بات بتا دوں, میں نے زندگی میں جتنا بھی کام کیا میرے لیے سارے پاکستانی اسپیشل ہیں, کیونکہ آج ہم سب اگر مل کر چلیں گے تو اس پاکستان کو ان اندھیروں سے نکالیں گے. میں صبح ہی آپ کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اگلا پروگرام کریں گے تو اس میں آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کا جو بھی قانونی طور پر بنتا ہے وہ میں ان کو کرا کے دوں گا. رانا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بات کا شاہد ہوں اور گواہ ہوں کہ یہ جتنے لوگوں سے ملے ہیں, یقین کیجئے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. کوئی وجہ بھی ہوگی, ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو وسیلہ بتانا ہو, آپ کو وسیلہ بنانا ہو, لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں نا, یہ سارے معاملات جو ہیں ان میں کسی نہ کسی کو تو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. میں ایمانداری سے آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے اس کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حق اس پہ احسان کر دیا, اس جگہ پہ ہم بیٹھ کے ساری قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور آپ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور یہ کام پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. میں بہت ممنون ہوں شاہ صاحب آپ کا, میں بہت ممنون رانا صاحب آپ کا. بھائی اب رونا نہیں ہے نا یار, میں تو 4 سال سے دھکے کھا رہا ہوں جی, یار کوئی وسیلہ بن جاتا ہے نا, ایک وسیلہ بن گیا. ہم اسلام آباد میں ملے, آپ یہاں بھی تشریف لے آئے, اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا. جی بالکل وسیلہ. خدا کی قسم پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے کبھی یقین ہے کہ شاہ صاحب اور رانا صاحب دونوں پوری ایمانداری سے آپ کا کام کریں گے. خدا بازو پکڑے تو بازو پکڑا جاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک, انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین حضرات, سما کا کوئی اور کنٹریبیوشن اس معاشرے میں ہو یا نہ ہو, لیکن ایک کنٹریبیوشن خدا کی قسم آپ گواہ رہیے گا اس بات پہ کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو انصاف دلانے, پہنچانے اور ان کے دلوں کو چھونے کا ایک ذمہ, جو ایک اخلاقی ذمہ ہونا چاہیے سب لوگوں کا, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, میرے جیسے جاہل لوگ بھی شامل ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے, پورا کرتے ہیں. میں انتہائی امید والا ہوں. آپ بھی دعا کرنا بیٹا, آپ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا, اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام جو ہے ان کے لیے آسان کرے. خواتین حضرات, آج خوشی سے واپس جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام ہم سے کرایا, لیکن اس کے باوجود ایمان کی حالت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے. اس خوف میں بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے, اس امید میں بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ. ان 3 لوگوں کے آنسو, جن لوگوں کے بچے ہیں, یقین کیجئے نہیں دیکھے جاتے. انسان اپنی مصیبت تو کاٹ لیتا ہے لیکن اولاد کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی.
چھوٹا سا وقفہ لیجئے اور اس وقفے پہ صرف ایک کام کیجئے گا، ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے گا اور ہمارے حاکموں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفیق دی ہے اللہ اس کو پرسو کرنے کی بھی ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، حضرت امام میں ابو حنیفہ جو ہیں، جن کا نام نعمان بن ثابت تھا، ان کے زمانے میں انہوں نے دو خلیفوں کا وقت دیکھا، ایک ابن حبیر تھے اور ایک خلیفہ منصور تھے۔ دونوں کے دور میں انہوں نے بڑی سختیاں اس لیے کہیں کہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ آپ قاضی بنے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ قاضی بنے تو اس سے مراد کوئی عام جج شج نہیں تھا، اس سے مراد تھا چیف جسٹس بنے۔ ان کو کہا گیا کہ چیف، اور یہ کہتے تھے میں نہیں بنوں گا۔ ایک وقت یہ آ گیا کہ خلیفہ منصور نے ان کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں ان کو سخت کڑی سزائیں دینے لگے اور کوڑے لگنے لگے کہ آپ خلیفہ کی بات کیوں نہیں مان رہے، اور آپ مسکرایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کیوں، ابو حنیفہ سے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں، تو کہا میں نے اللہ کے جو کوڑے قبر میں جا کے کھانے اس سے کہیں بہتر یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کے کوڑے کھا لوں۔ خواتین جن کو انصاف پسندی کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کو مرنے کا اندازہ ہوتا ہے تو یقین کیجئے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں بہرحال کالر سے بات کرنے سے پہلے ایک انتہائی ادب کے ساتھ اور پوری ایمانداری سے رانا صاحب کا اور شاہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو آپ نے رسپانس کیا۔ یقین کیجئے کہ دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ کرے کہ اللہ آپ کو توفیق بھی دے کہ آپ یہ نیک کام اس اسپیشل آدمی کا ضرور کر سکیں انشاءاللہ۔ اپنے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بابر، السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام بابر علی ہے، میں پولیس میں کانسٹیبل ہوں۔ میں اس میں مطمئن نہیں تھا اور میں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے میرے نام کے مطابق جو کام مجھے سوٹیبل لگتا ہے میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نام کے مطابق مجھے کوئی کاروبار بتا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تندرست رکھے اور سلامت رکھے۔ بابر علی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے نا وہی حرام ہو سکتی ہے، جو اللہ نے حلال قرار دی ہے وہی حلال ہو سکتی ہے۔ جو چیز درمیانی ہو نا، مثلا میں ایسا کہوں کہ یہاں پہ بہت برائی ہے، یہاں پہ یہ ہے، مجھے وہاں پہ ہو سکتا ہے خدا نے اس لیے رکھا ہو کہ میں جہاد کر کے اس برائی میں اچھائی کا حصہ ڈال سکوں، اس جگہ سے اسکیپ نہیں کرتے۔ بابر، یہ جو اسکیپ کرنے کی تمہاری شخصیت ہے یہ آئندہ بھی تکلیف دے گی۔ پہلی چیز تو یہ تمہیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو شادی بڑے غور و فکر سے کرنی ہے کیونکہ تم اس بارے میں غلطی کر سکتے ہو۔ دوسری چیز یہ کہ تمہیں باہر جانا چاہیے رادر دین کہ تم پاکستان میں رہو، اور اگر باہر جانے کا وقت ملے تو پھر سعودی عرب جانا یا دبئی جانا، ان دونوں میں سے ایک جگہ جانا، یہ دونوں تمہیں سوٹ کریں گی۔ تیسرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ ہرگز کاروبار کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ بابر علی تم کاروباری آدمی نہیں ہو، تم دوست آدمی ہو، حقہ پی کے مجلس میں بیٹھ کے گپے مار سکتے ہو لیکن کاروباری نہیں ہو۔ اس لیے تم سورہ اخلاص کی تلاوت کرو ایک، یا ذل جلال والاکرام دو، اور یا ولی یا نصیر تینوں چیزیں پڑھتے رہو گے، اللہ وسائل خود بنا دے گا، اللہ تمہیں بہت آسانیاں دے۔ بہاولپور سے ایک ویڈیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا نام فضل کریم ہے، بہاولپور کا میں رہنے والا ہوں۔ کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ میری طبیعت میں ایسا ہے کہ غصہ آ رہا ہے، بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کو دل کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، من اکتاہٹ میں ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، درد رہتا ہے، اور کوئی بھی کام کسی بھی قسم کے کام میں من نہیں لگتا، دل کرتا ہی نہیں کہ کسی کام کو سرے سے کیا جائے۔ تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کو پڑھ کے متواتر کرنے سے میں اپنی اس میں دکھ میں افادیت حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ لیکن دیکھو کہ کتنا رومانٹک ایٹیٹیوڈ کتنی آرام سے ہمارے اندر زم ہو جاتا ہے، جیسے کہ میرا کہیں من نہیں لگتا، جملہ ہونا چاہیے تھا میرا کہیں دل نہیں لگتا، لیکن جب ہم ڈرامے اور فلمیں زیادہ دیکھیں گے تو پھر دل کی جگہ من کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ یہ ایک پیسو سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ رومانٹسزم کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں یا ڈپریشن جینیٹیکل ہے۔ آپ کے کیس میں میں ڈپریشن کو جینیٹیکل نہیں سمجھتا، میرے خیال میں یہ ڈپریشن کا ایک حصہ ہے جو کہ آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔
اس سے دور رہنے کے لیے یا ولی یا نصیر یہ پڑھنا شروع کرو. اللہ کے 2 نام ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, ہر غم سے نجات ہوگی, لیکن اس کو قیامت پڑھنا پڑے گا. اور تیسری چیز آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو گے تو یقین کرو اللہ صرف آسانیاں نہیں کرے گا, اللہ بہت زیادہ آسانیاں کرے گا, لیکن اس میں پرسسٹنس جو ہے, یعنی کہ جیسے میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو چاہے کم ہو لیکن مسلسل ہو. اس میں یہ نہ کرنا کہ ایک دن پڑھا اور ایک دن چھٹی کی, مسلسل پڑھتے رہو. ہماری ای میلز کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ تعلق رہتا ہے, اور ویڈیو کال جو ہیں کرنے والے لوگ وہ ہمارے پیج پہ جائیں, ہمارے بچوں کے نمبر دیکھیں, جس مرضی شہر میں ہو, یا ان کو وہ دفتر لے جائیں گے یا ان کے گھر چلے جائیں گے. اگر کوئی شخص نام نہیں بتانا چاہتا, چہرہ نہیں دکھانا چاہتا, کوئی پابندی نہیں ہے, چاہے وہ نہ دکھائے, صرف اپنا سوال ریکارڈ کرا دے اور آپ سے رابطہ رہے گا. یہ میرے ایک بچی ہے, اپنا نام نہیں بتاتی, شوہر کا نام عظیم چیمہ ہے, بیٹی کا نام نور العین ہے. کہتی ہیں کہ میری شادی 2009 میں ہوئی تھی لیکن شوہر فراڈ نکلے, وہ میرے والد سے 4.5 لاکھ روپیہ اور میرے تمام زیور لے کے فرار ہو گئے ہیں, اور میں اب کورٹ میں کیس کر رہی ہوں لیکن پہلی تاریخ پر وہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ کیوں آئیں گے, اور میں MBA کیا ہوا ہے اور اپنی بیٹی کی کفالت جو ہے وہ ٹیوشن پڑھا کر خود کر رہی ہوں. بہت اچھا کر رہی ہو. اب کچھ دن سے میری طلاق ہو جائے گی, ٹھیک ہے یہ ہو جانی چاہیے, لیکن بیٹی باپ کو کافی یاد کرتی ہے اور اکثر بیمار رہتی ہے. میرے خیال میں یہ نور العین جو ہے یہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوگی. سخت بچی ہے, بہت اچھی بچی ہے. لیکن میں تمہیں ایک نام بتاؤں, جب عظیم چیمہ نام ہے نا, جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ عظیم لگا ہونا, چاہے وہ آج دور حاضر کو یا پرانے زمانے کے ہو, یہ ان لوگوں کے کردار کو بہت تگڑے رہے ہی نہیں ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ نے یہ عظیم کو کہاں سے چوز کر لیا. عظمت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے, جس نے عظیم نام رکھا اس کے اندر جو ٹھہراؤ ہے وہ نہیں آیا. میں آپ سے عرض کروں گا کہ 3 چیزیں پڑھو, اور بیٹی کے سامنے کبھی باپ کی برائی نہ کرنا, اس کو نان ایشو بنا دینا, اور اگلے نکاح میں اللہ تعالیٰ تم پہ بہت آسانیاں کرے گا. ضرور جانا لیکن احتیاط کے ساتھ, کیونکہ چوائس تمہاری بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. ایک تو پڑھنا یا ولی یا والی ضرور پڑھتی رہو, دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم. 3 چیزیں پڑھتی رہو, اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. یونائٹڈ کنگڈم سے اویس ہیں, کہتے ہیں کہ میری والدہ کا نام نعیمہ ہے, میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کا نام شبانہ ہے, لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ٹال جاتے ہیں اور کہ میرا رشتہ ان سے نہیں ہو رہا, یہ بہتر ہوگا کہ نہیں. بھیا پہلی بات تو ہے کہ تمہاری دلچسپی بڑی ہے اس میں کرنے میں. اویس تم ایک سادے آدمی ہو, سیدھے آدمی ہو, لیکن جہاں تم شادی کرنا چاہتے ہو, میں یہاں تمہیں شادی اس لیے نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ شادی کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تم ہمیشہ نوکری کرو گے, شوہر کا کردار کبھی ادا نہیں کر سکتے. اگر اللہ نہیں چاہ رہا تو تم اللہ کی مان لو. میرا نام فرزانہ ہے, میری امی کا نام بشرا ہے, میرے رشتے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, میری والدہ بہت پریشان ہے. فرزانہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کی والدہ دونوں صرف ایک کام کرنا کہ آئندہ جو رشتے آئے ان کے لیے احتیاط کے ساتھ ان کو کرٹیک نہ کرنا, اور بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے روشن آنکھوں سے نہ دیکھنا, کچھ برائیوں پہ پردہ رہنے دینا. فرزانہ تمہیں موٹاپے سے بچنا ہے, موٹاپا تمہاری زندگی کی بہت بڑی بیماری ہوگی, اور یہ چیز پڑھنی ہے, یا سلام یا مومن, یا اللہ یہ تمہارا غصہ ہوگا فرزانہ جو کم ہوگا, یا ولی یا والی جس سے اللہ تمہاری بات سنے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہ تمہارے دل اور دماغ میں جتنے فضول خیالات ہر وقت آتے ہیں اللہ ان سے تمہاری آسانی کرے گا. نام ہے شمائلہ, ہمارے ہاں بیٹی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین, اور ہم نے اس کا نام عبیرہ رکھا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور میرے شوہر کا نام مہران ہے, ان کے کام کے بارے میں بھی بتا دیں. میرے بچے شمائلہ نام رکھنے کے بعد کیوں پوچھتے ہو کہ ٹھیک ہے؟ عبیرہ بالکل ٹھیک نام نہیں ہے, کیونکہ عبیرہ کے اندر کمزوری ہوگی. ایک تو انتڑیوں کی کمزوری ہوگی, دوسرا ایریٹنٹ ہوگی, ایریٹیبل باؤل سنڈروم کی طرف چلی جائے گی. تیسری چیز یہ کہ یہ بہت ہی عزت مانگنے والی لڑکی ہوگی جو کہ اچھا فہم نہیں ہے. جیسا تمہارا نام ہے میرا خیال ہے اس کا عین یا ہے سے نام رکھو. مثال کے طور پہ عائشہ نام رکھو, عائش نام رکھو, ہیرا نام رکھو, ہمنا نام رکھو, حمدہ نام رکھو, یہ زیادہ بہتر ہوں گے. اور اپنے شوہر سے کہنا کہ سورہ اخلاص اور یا ذل جلال والاکرام 2 اور یا ولی یا نصیر 3 چیزیں اگر مہران پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں بہت کامیابی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین و حضرات, ابتدائیے میں نے جیسے کہا نا کہ حاکم بننا جو ہے یہ آسان نہیں ہے, لیکن
آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ جن لوگوں کو اللہ نے کچھ طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جو جس جگہ پر ہے روز قیامت اس کو اس کی سلطنت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی کو اس کے گھر کے بارے میں، شوہر کو اس کے گھر کے بارے میں، پاکستان کے صدر کو پاکستان کے بارے میں، جو جس جگہ پر ہوگا. اس میں ہمارے چیف جسٹس بھی شامل ہیں، ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں اور میرے جیسے لوگ بھی شامل ہیں. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ اللہ کو جواب دینے لگیں گے تو اللہ آپ کے بہانوں اور آپ کے عذروں کو نہیں سنے گا. اللہ نیتوں پر انصاف کرے گا. نیت اللہ صحیح رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.